عمران خان، ایک لیڈر، ایک کرکٹر، ایک سیاستدان۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف کرکٹ کے میدان میں دنیا بھر میں اپنی شناخت رکھتا ہے بلکہ سیاست میں بھی ایک مضبوط اور متنازع شخصیت کے طور پر ابھرا ہے۔ ان کی زندگی ایک جدوجہد، خواب اور مسلسل محنت کی داستان ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم کھلاڑی تھے بلکہ ایک ویژنری لیڈر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق میانوالی کے ایک پٹھان قبیلے نیازی سے ہے۔ ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ایک سول انجینئر تھے۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور کے کیتھیڈرل اسکول اور بعد ازاں ایچسن کالج سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے رائل گرامر اسکول ورسٹر سے تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات میں ڈگری حاصل کی۔ عمران خان نے 1971 میں انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ انہوں نے جلد ہی خود کو ایک باصلاحیت آل راؤنڈر کے طور پر منوایا۔ ان کا اصل عروج 1980 کی دہائی میں آیا جب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے۔ 1982 میں انہیں پاکستانی ٹیم کا مستقل کپتان مقرر کیا گیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے کئی یادگار فتوحات حاصل کیں، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی 1992 کا ورلڈ کپ تھا۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ نہ صرف بہترین کپتان ثابت ہوئے بلکہ فائنل میں اپنی پرفارمنس سے بھی ٹیم کو فتح دلائی۔ فلاحی کام اور شوکت خانم ہسپتال۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی والدہ شوکت خانم کا کینسر سے انتقال ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ اسی دکھ نے انہیں پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال بنانے کی تحریک دی۔ 1994 میں لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال قائم کیا گیا۔ اس ہسپتال میں غریب مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں پشاور اور کراچی میں بھی ہسپتال قائم کیے گئے۔ عمران خان نے 1996 میں اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف (PTI) کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی دنوں میں ان کی جماعت کو کوئی خاص کامیابی نہ ملی اور انہیں تنقید کا سامنا بھی رہا۔ 2002 کے انتخابات میں وہ واحد نشست جیت سکے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ 2008 کے انتخابات میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن 2013 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی اور اپوزیشن میں رہ کر بھی وفاقی سطح پر بھرپور کردار ادا کیا۔ وزارت عظمیٰ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت نے اکثریت حاصل کی اور وہ 22ویں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ عمران خان کی حکومت کو متعدد چیلنجز کا سامنا رہا، جن میں معاشی بحران، مہنگائی اور بے روزگاری سرفہرست تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بلند بانگ دعوے تو کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ معیشت کو مستحکم کرنے میں ناکامی، IMF سے سخت شرائط پر قرض لینا اور عوامی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ان کی حکومت کے خلاف عوامی جذبات کو متاثر کرتا رہا۔ اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا۔ ان کی حکومت کے خاتمے کو وہ غیر ملکی سازش قرار دیتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے عوامی جلسے جلوسوں کے ذریعے بھرپور سیاسی مہم شروع کی۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے حقیقی آزادی مارچ کا اعلان کیا۔ ان کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا، خاص طور پر نوجوان طبقے میں۔ تاہم ان کے خلاف مختلف مقدمات قائم کیے گئے اور 2023 میں انہیں قانونی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ 2024 میں عدالتی فیصلوں، گرفتاریوں اور پارٹی پر پابندیوں کے باوجود عمران خان کی سیاسی جماعت نے اپنی جگہ بنائے رکھی۔ وہ جیل میں ہونے کے باوجود اپنے بیانیے کے ذریعے سیاسی میدان میں اثر انداز ہوتے رہے۔ عمران خان کا سیاسی فلسفہ۔ عمران خان کا ماننا ہے کہ پاکستان کو صرف ایماندار قیادت ہی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ وہ کرپشن کو ملک کی سب سے بڑی بیماری قرار دیتے ہیں اور خود کو ایک صاف و شفاف سیاستدان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا ویژن ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ہے، جہاں ہر فرد کو تعلیم، صحت، انصاف اور
روزگار کے مساوی مواقع میسر ہوں۔ وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات کو اپنی سیاست کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ عمران خان کا ماننا ہے کہ پاکستان کو صرف ایماندار قیادت ہی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ وہ کرپشن کو ملک کی سب سے بڑی بیماری قرار دیتے ہیں اور خود کو ایک صاف و شفاف سیاستدان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا ویژن ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ہے جہاں ہر فرد کو تعلیم، صحت، انصاف اور روزگار کے مساوی مواقع میسر ہوں۔ وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات کو اپنی سیاست کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اب عمران خان ایک غیر معمولی شخصیت ہیں جنہوں نے کھیل، فلاح اور سیاست ہر میدان میں اپنی پہچان بنائی۔ ان کی زندگی ایک جد و جہد کی کہانی ہے جہاں خواب دیکھے گئے، ان کا پیچھا کیا گیا اور مشکلات کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا گیا۔ چاہے کوئی ان سے متفق ہو یا اختلاف کرے، لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئی جان ڈال دی ہے۔ وہ عوام کو بیدار کرنے اور انہیں ان کے حقوق کا شعور دینے والے چند رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ ان کی جدوجہد جاری ہے اور آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ اپنے وعدوں میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔